علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس قدر تعظیم اور ادب کا مظاہرہ کیا کہ روایات سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب کرتے تھے کہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیبیہ کے مقام پر کفار کے نمائندے بن کر آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ادب کے جو جذبات تھے ان کا مشاہدہ کیا اور پھر ایک ایک چیز دیکھ کر اس کو رپورٹ کیا، بیان کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت رکھتے ہیں، اس قدر تعظیم کرتے ہیں تو عزروہ و توقروہ، جو قرآن کا حکم ہے اس کے اوپر اس قدر شدت کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے، اپنے منہ مبارک سے لعاب دہن پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں تو صحابہ آگے بڑھ کر اسے اپنے ہاتھوں میں، اپنے کفوں میں، ہتھیلیوں میں لے لیتے ہیں، وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اور پھر ایسا بھی نہیں کہ ہاتھوں میں لے کر پھر کسی کپڑے کے ساتھ صاف کر دیں، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف تعظیم اور ادب کرتے ہیں ذات کے اعتبار سے بلکہ آپ سے منسلک، آپ سے دہن، آپ کے منہ مبارک سے، دہن مبارک سے جو لعاب نکلتا ہے اس کی بھی اس قدر قدر کرتے ہیں کہ وہ اسے ہاتھوں پر لگا کر پھر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں اور اس سے ادب حاصل کرتے، اس سے تلذذ حاصل کرتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو وہ وضو کا جو پانی ہے کہ جو اعضائے نبوی کے ساتھ لگتا ہے، پہلے وہ عام پانی تھا لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پیکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں کے ساتھ چھو لیتا ہے تو پھر اس پانی کا بھی وہ ادب کرتے ہیں کہ زمین پر نہیں گر